أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کا دوسرا نام قتال بھی ہے، جنگ. اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو للکارنا ہے کہ پہ جاؤ کافرانو. ابھی آپ محسوس کریں گے الذین کفروا. اور عام جو صورتوں کا انداز ہوتا ہے کہ پہلے قرآن مجید کا کوئی تعارف یا اللہ تعالیٰ کی کوئی حمد و ثنا ہوتی ہے، کچھ نہیں، یعنی سدائی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. یہ اعمال سے مراد کیا ہے؟ جو انہیں زوم تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور خیمے لگانا اور حج کا اہتمام کرنا، یہ نیکیاں ہیں. اور اس طرح کے ویلفیئر کے کام ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. وہاں بھی کہا گیا تھا نا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہم، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا برابر ہو گیا ایمان لانے اور اچھے عمل کرنے والوں کے؟ نو وے. تو جو اعمال ان کے ضائع ہوئے کون سے اعمال ہیں؟ وہی مکے والوں کے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، حج کا انتظام کرنا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو محمد پر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہو الحق من ربہم، جو کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا. واصلح بالہم، اور ان کے حال کو سنوار دے گا. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی. والذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، جبکہ اہل ایمان نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یوں اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے لوگوں کو ان کے احوال. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب تم مد مقابل ہو کافروں کے، اب وہ آگئی وہ بات جس کا میں نے ابتدا میں عرض کیا، تو جب تم مد مقابل ہو کافروں کے، فَضَرْبُ الرِّقَابِ، تو پھر مارو ان کی گردنیں. یعنی آپ ہم سے پٹ جائیں گے نہیں، بلکہ مارو ان کی گردنیں. حَتَّى إِذَا اسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، اور پھر جب خوب قتل کر چکو تو پھر باقیوں کو قید کر لو مضبوطی کے ساتھ. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانٍ، پھر یا تو ان پر احسان کرو یا کوئی فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی لڑائی ختم ہو جائے تب یہ قیدیوں کا تبادلہ، ان کو معاف کرنا، یہ چھوڑنا ہو سکتا ہے. لیکن جنگ کے دوران انہیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھو تاکہ کفر کی جو طاقت ہے وہ ٹوٹی رہے. ذالک، یہ سن چکے، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہے تو بدلہ لے ان سے. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے تمہیں ایک دوسرے سے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. سیہدیہم، اللہ ان کو ڈائریکٹ کرے گا. ویصلح بالہم، اور ان کی حالت سنوارے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جو انہیں ریکگنائز کرا دی گئی ہے. خوب
دکھا دی گئی ہے، سمجھا دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ کی مدد سے مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن لگاؤ گے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد سے تعبیر کرے گا، تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں کامیابی بھی ملے گی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، رہے منکر تو وہ رہے کافر تو وہ گریں گے منہ کے بل اور ان کے تمام اعمال کھو جائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، لہذا ان کے سارے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا یہ زمین میں گھوم کر نہیں پھرے؟ فَيَنْظُرُوا، کہ دیکھتے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا انجام ہوا ان سے پہلوں کا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ہلاکت ڈالی ان پر۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور ان کافروں کے ساتھ بھی ان سے ملتا جلتا سلوک ہی ہونے والا ہے، similar to them۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو پشت پناہ ہے، حامی ہے ایمان والوں کا، اور کافروں کا کوئی والی نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، اور کافر برت رہے ہیں دنیا کا سامان اور کھاتے اور پیتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے چوپائے کھاتے اور پیتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنی ہی بستیاں زیادہ زور آور تھیں اس بستی کے مقابلے میں، کہ آپ کی بستی کے مقابلے میں، الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، جس میں سے ان لوگوں نے اے نبی آپ کو نکال دیا تھا۔ اہلکناہم، ہم نے تو انہیں ہلاک کر دیا۔ فلا ناصر لہم، اور ان کا کوئی مددگار تھا ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کیا تو کوئی ان کی مدد کو پہنچا ہو۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ جو اپنے رب کی جانب سے کسی واضح دلیل پر ہو۔ کمن زین لہ سوء عملہ، اس جیسا ہے کہ جس کے برے اعمال اسے پرکشش دکھائے گئے ہیں۔ واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کے احوال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں بے بو پانی کی۔ وانہار من لبن، اور نہریں ہیں دودھ کی۔ لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ وانہار من خمر لذت للشاربین، اور نہریں ہیں شراب کی جو بڑی مزیدار ہیں پینے والوں کے لیے۔ وانہار من عسل مصفی، اور نہریں شہد کی جھاگ اتارا ہوا، یعنی صاف کیا ہوا۔ ولہم فیہا من کل الثمرات، اور ان میں ہر قسم کے ان کے لیے میوے ہوں گے۔ ومغفرۃ من ربہم، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ملے گی انہیں۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ برابر ہے اس کے کہ جو سدا رہے آگ میں۔ وسقوا ماء حمیما، اور اسے پلایا جائے کھولتا ہوا پانی۔ فقطع امعاءہم، جو کاٹ ڈالے اس کی انتڑیاں۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو بظاہر آپ کی بات بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال عالما ماذا قال آنفا، تو ان میں سے جو بڑے علم والا ہے وہ کہتا ہے اس شخص نے ابھی کیا کہا ہے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے سیل کر رکھا ہے۔ واتبعوا اہواءہم، اور اپنی خواہشات کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور وہ لوگ کہ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔
وآتاہم تقواہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں خدا خوفی سے نوازتا ہے. فہل ینظرون الا الساعۃ، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ ان پر اچانک آن پڑے. فقد جاء اشراطھا، اور اس کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں. فانا لہم اذا جاءتہم ذکراہم، تو پھر اس سے نصیحت حاصل کرنا کہاں نصیب ہے ان کو، ہوگا ان کو جب وہ بالفعل آ جائے گی. فعلم، سن لو، جان لو، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. واستغفر لذنبک، تو معافی مانگ اپنے گناہوں کی، اپنے گناہ کی. وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے. والمؤمنات، اور مومن عورتوں کے لیے بھی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ کو معلوم ہے حالت تمہاری بھی اور تمہارا گھر بھی جہاں تم جا کے ٹھہرو گے، یعنی جنت یا جہنم. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ، اور ایمان والے کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں ہوتی سورت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جہاد قتال کا حکم کیوں نہیں ملتا. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب نازل ہو گئی ہے ایک پکی صورت محکم احکام والی. وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اور اس میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم ہے. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو منافقین کو کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ایسے جیسے کسی شخص پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. یعنی جب حکم نہیں آیا تھا تو چھڑ دے میں نظرہ، چھڑ دے میں نظرہ، اور جب اللہ میاں کی چھڑتا کہ جب لڑو جا کے ہن موت پہ رہی ہے. فَأَوْلَى لَهُمْ، تو خرابی ہے ان منافقوں کے لیے. طاعۃ وقول معروف، گلہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ حکم ماننا چاہیے اور بھلی بات کہنی چاہیے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب تاکید ہو کسی کام کی. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے خیر ہو. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور رحمی رشتوں کو کاٹ دو. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. فَأَصَمَّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کر دیا ہے. وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یقیناً وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر مڑ جاتے ہیں، یعنی اپنی پیٹھ دکھاتے ہیں میدان جنگ سے. من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی. الشیطان سول لہم، شیطان نے بات بنائی ان کے دلوں میں. واملا لہم، اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیزوں پر، اللہ کے نازل کردہ کلام سے بیزاری ہے. کیا کہا؟ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض معاملات میں تمہارا کہنا مانیں گے، ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشن پر عمل نہیں کریں گے. یہ منافقین کی کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے سیکرٹ مشوروں کو جانتا ہے. سر کہتے ہیں راز کو، تو اسرار کوئی بات راز کے ساتھ کسی کو بتانا. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں کو پر ضربیں لگاتے ہوئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی تھی. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ناپسند کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو.
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال نل اینڈ وائڈ کر دیے، زیرو کر دیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، تو کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، یعنی منافقین یہ سمجھتے ہیں اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کینے جو ہے ان کو ایکسپوز نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو آپ کو ہم وہ لوگ دکھا دیں اور آپ انہیں پہچان لیں ان کے چہروں سے۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور تم ان کے لب و لہجے سے ہی ان کو پہچان لو گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم معلوم کر لیں کہ تم میں سے صبر کے ساتھ جہاد کرنے والے کون سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حقیقت کو اچھی طرح معلوم کر لے، ایکسپوز کر دے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاق الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ وسیحبط اعمالہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو، اپنے اعمال کی نفی نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، نگیٹ نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر وہ مرے حالت کفر ہی میں، فلن یغفر اللہ لہم، بس اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تو اے مسلمانوں کمزوری نہ دکھانا اور نہ ہی صلح کے لیے پکارنے لگنا کمزوری دکھا کر۔ مراد کیا ہے؟ سرنڈر نہ کرنا۔ آج کی زبان میں سے کیا کہا جاتا ہے؟ سرنڈر کرنا، صلح کرنا۔ لیکن ہمارے جو دانشور حضرات ہیں ان کو تو اسلام میں بس صرف وہ صلح ہی صلح نظر آتی ہے۔ کہیں جو ہے وہ صلح حدیبیہ بھی انہیں بڑی سمجھ میں آتی ہے، میثاق مدینہ بھی بڑے سمجھ میں آتا ہے، لیکن سورہ محمد پتہ نہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، یا جیسے کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ جان بوجھ کر اس سے منہ پھیرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں۔ تو فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، مت کمزوری دکھانا اور صلح کی پیشکش کرنا۔ وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ولن یتر اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے، دو زاویوں سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ ایک تو زاویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، زمین و آسمان کو کھیل کے لیے نہیں بنایا، یہ ہے اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی یہ ایک مذہبی تصور ہے گریک مائتھولوجی میں کہ یہ کائنات جو ہے یہ گاڈز اینڈ گاڈریسز کا تھیٹر ہے۔ جیسے وہ جرمنز کا وہ ہوتا ہے جو بل فائٹ یا کیا اسے کہتے ہیں، کہ ایک آدمی کو ایک جانور کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اکیلا لڑتا ہے، اور سب جو ہے وہ جب وہ گراتا ہے تو اس کو تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر کسی کو گراتا ہے، کسی کو چڑھاتا ہے جسٹ ٹو انجوائے، اس کی تو قرآن مجید کرتا ہے نفی۔ لیکن اس دنیا کو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کبھی کہتا ہے کہ اس کو مذاق نہ سمجھو، بڑا سیریس ہے۔ لیکن ایک سے زائد مقامات پر آپ کو یہ بھی ملے گا مختلف اسالیب میں، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ، ترتیب الٹی ہوئی بھی اور اسی ترتیب کے ساتھ بھی،
کہ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ ملے گا کہ جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشا ہے ایز کمپیئر ٹو آخرت۔ کھیل جو ہوتا ہے وہ وقت گزاری کے لیے ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا پہ وقت گزاری کے لیے نہیں بھیجا، ریکریشن کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ انہیں تو یہاں پر ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ تو پھر یہاں کھیل کے کیا معنی ہے؟ پھر لہو فرمایا، لہو جو ہے یہ وہی لفظ ہے جس سے الہا بنا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت کی خواہش نے، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، ریسورسز کی کثرت، جائیداد کی کثرت۔ الہا کیا ہے؟ انسان کا حقائق سے غافل ہو جانا، یعنی ریکریشن اور فن کا جو تصور ہے، ڈسکو، شراب پینا، اونچا میوزک سننا، کس لیے؟ کہ انسان حقائق سے صرف نظر کر لے، یعنی پریشان ہے، اس کو پریشانیاں جو ہے اس کے سر میں درد کر رہی ہیں، پریشان ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ اب اس پر یعنی وہ کیا ہے؟ وہ حقائق ہیں۔ اب اس کو ٹالنے کے لیے، اپنے آپ کو ان سے غافل کرنے کے لیے کیا ہے؟ میوزک ہے بہت اونچی آواز میں، یا شراب نوشی ہے جس سے انسان کی متی ماری جائے اور اس کی یادداشت جو ہے وہ چلی جائے۔ مجھے اقبال نے کہا نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو شراب کیا کرتی ہے؟ یعنی آپ سے حافظہ چھین لیتی ہے اور ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ تو لہو کیا ہے؟ تماشا، فن۔ تو ایک طرف اس کی نفی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دنیا میں نے عرض کیا نا کہ آخرت کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے، عارضی ہے نا۔ کھیل عارضی ہوتا ہے، اس میں جیت بھی ہوتی ہے، اس میں ہار بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی جیت بھی عارضی، اس کی ہار بھی عارضی۔ جو ٹیم آج جیت رہی ہے اگر وہ اسی میں کہیں گم ہو جائے تو پھر اگلا میچ وہ لازماً ہارے گی، اور جو ٹیم آج ہار رہی ہے اگر وہ اسی میں ہمت ہار کر بیٹھ جائے تو پھر وہ کبھی نہیں جیت سکتی۔ تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کھیل ہے، کہ اس کی ہار جیت عارضی ہے، جبکہ آخرت کی ہار جیت جو ہے وہ اصلی ہوگی۔ جو اس دن جیتا وہ واقعتاً جیت جائے گا، اور جو اس دن ہار گیا وہ واقعتاً ہار جائے گا۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر آپ اسے یعنی بریکٹ میں ایکٹ پلے لگا لیں، یعنی پلے جو ہے اس کے ساتھ ایکٹ پلے لگا لیں، تو ایکٹ پلے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے اپیرنٹ پکچر، ظاہری تصویر۔ وہ کیا نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ایک مظلوم ہے، بہت شخص پٹ رہا ہے، ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہا ہے، اور دیکھنے والوں کو بھی اس پر رحم آ رہا ہے۔ تصویر دیکھتے ہوئے ٹی وی پر، ریڈیو پر، اس پر سنیما میں رحم آ رہا ہے اس پر، آنسو جو ہے وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں سے نکل رہے ہیں۔ لیکن وہ جو پلے کرنے والا ہے، وہ ایکٹر جو ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ سورس آف انکم ہے۔ یعنی وہی سین جسے دیکھ کر لوگوں کو اس پہ ترس آ رہا ہے، ممکن ہے اس کے لیے ہائیلی پیئنگ ہو۔ وہ کردار کہ جو لوگوں کے لیے بڑا ترس کی وجہ بن رہا ہے، لوگ ترس کھا رہے ہیں اس پر، وہ اسے ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ دے رہا ہو۔
تو اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو فقیر بنایا، کسی کو صاحب ثروت بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو مزدور بنایا۔ اصل یہ نہیں ہے، اصل تو اس کے بعد ملنے والا ریوارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کردار اسے دیا، اگر اس نے خوبصورتی سے اس کردار کو نبھایا تو he'll be highly paid، اور اگر اس نے اس کردار کو نہیں نبھایا تو اس کی کوئی کمپنسیشن اسے نہیں ملے گی۔ اس معنی میں یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کھیل اور تماشا ہے، دوسروں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن پلے کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ وہ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس کا اصل فائدہ جو ہے وہ بعد میں ملے گا۔ If you play well, you will be rewarded well، اور اگر تم اچھی طرح پلے نہیں کرو گے تو تمہیں اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔ یعنی یہ جو کھیل کا وقت ہے اور یہ جو امتحان کا وقت ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ مال مانگتا ہے نا، زکوٰۃ بھی دو، صدقات و خیرات بھی کرو، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، اپنا وقت بھی لگاؤ، صلاحیتیں بھی کھپاؤ۔ جب قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے انعام پا جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَيَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے، فَيُوفِكُمْ، پھر تمہیں تنگ کرے، تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تو تم بخل کرنے لگو، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ تمہارے دل میں جو خفگی ہے اللہ تعالیٰ کے اس کے تقاضے پر، وہ بھی قیامت کے دن کھول دے۔ یہ منافقین کا کردار ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر تو رہے ہیں لیکن دل کی تنگی کے ساتھ، اوکھے ہو کے یہ کیا مصیبت ہے، روز ہن اے لے آؤ، ہن او لے آؤ، ہن ادھر جاؤ، ہن ادھر جاؤ، کر رہے ہیں، یہ کہ اس جگہ پر ممکن نہیں ہے ان کا اوائڈ کرنا، لیکن دل میں کیا ہے؟ تنگی ہے۔ تو اِن یسألکموہا، اگر مانگے تم سے وہ مال، فیوفکم تبخلوا، پھر تم کو تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، یخرج اضغانکم، تو تمہارے دل کے اندر جو تنگی ہے، اس پر جو ناراضگی ہے، اس پر جو وٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کر دے گا۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اور ارے سنتے ہو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، لیکن تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، ومن یبخل، اور جو کوئی بھی بخل کرے گا، فانما یبخل عن نفسہ، تو وہ اپنے ہی نفس سے بخل کرے گا، یعنی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ واللہ الغنی، جبکہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ وانتم الفقراء، محتاج تم ہو، اللہ نہیں، محتاج تم ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھرے، تم نے منہ موڑا، تو نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، تمہیں اور لوگوں سے ریپلیس کر دے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔